بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے 100% امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جماعت ششم اسلامیات، کل ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا دوسرا تجارتی سفر جو شام کی طرف ہوا تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں خوب تجارتی نفع حاصل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال کی عمر میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ اس سے متعلقہ کام جو عملی کتاب میں آپ نے فل ان دا بلینکس کرنی تھی، مجھے امید ہے آپ کر چکے ہوں گے۔ یہ آپ نے 23 نمبر پوائنٹ تک آپ نے کرنا تھا۔ غار حرا جس پہاڑ میں ہے اس کا نام النور ہے۔ آج کا ہم عنوان شروع کرتے ہیں، اور آج کا عنوان بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ پہلا گھر جو اس زمین کے اوپر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بیت اللہ۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی۔ طوفان نوح کے اندر یہ گھر منہدم ہو گیا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی اس وقت ہوا۔ اس تعمیر کی وجہ کیا تھی؟ زبانی آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ آس پاس کی آبادی وہ اونچی ہو گئی، اور بیت اللہ یہ نیچا تھا۔ جب بارش وغیرہ ہوتی تو سارا پانی یہاں کھڑا ہو جاتا، اس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھیں، اس لیے بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اس تعمیر کے دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ قریش مکہ کے درمیان میں اس وقت اختلاف ہوا جب بیت اللہ کے ایک کونے پر ایک جنتی پتھر حجر اسود نصب کیا ہوا ہے۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جب وہ پتھر نصب کرنا تھا تو مشرکین کی اور قریش مکہ کی جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تدبیر اختیار فرمائی، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس چادر میں رکھا، اور پھر تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور چادر کا پلہ تھامنے کو کہا، اور پھر اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ تو بہت بڑا جو فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑا ہونے کا خدشہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی سے یہ فتنہ اور فساد ختم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 16، تعمیر کعبہ اور حجر اسود۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے رہنے والوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی،
اس لیے کہ آگ لگنے اور پھر بارش کی وجہ سے سیلاب کے پانی سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھیں، اور کعبہ نشیب گہری جگہ، نیچی جگہ کو کہتے ہیں، نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر آ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، اس پتھر کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی متبرک پتھر ہے، یعنی بابرکت۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس پتھر کو نصب کرنے کا مطلب اپنی جگہ پر رکھنے میں، جہاں یہ پتھر لگا ہوا ہے وہاں اس کو لگانے میں اور اس کی مقررہ جگہ پر لگانے کا مرحلہ پیش آیا۔ اس مرحلہ پر مکہ والوں میں اختلاف بڑھ گیا کہ یہ پتھر کون سا قبیلہ لگائے گا، اور یہ جھگڑا اس قدر بڑھا، قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں اور خون خرابہ ہو جاتا۔ اس موقع پر مکہ معظمہ کی ایک معزز شخصیت ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے یہ تجویز دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو، اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ صبح سب سے پہلے آنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ان میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ صادق اور امین کا لقب آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین، یعنی صادق سچا اور امین امانت دار، اس لقب سے آپ مشہور تھے۔ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ تمام قبائل خوش ہو گئے، اور وہ یہ تھا کہ چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس میں رکھ کر فرمایا کہ ہر قبیلہ کا سردار اس چادر کو مختلف کونوں سے پکڑ لے۔ پھر سب نے مل کر چادر اٹھائی، اور جب چادر اس مقام پر پہنچ گئی جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حجر اسود اٹھا کر اس کی طے شدہ جگہ پر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے اس فیصلہ پر سب راضی ہو گئے۔ تو آج کا یہ سبق ہم نے بچوں پڑھا۔ اس سبق میں سے جو باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں، سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی؟ کتنی تھی؟ 35 سال۔ بیت اللہ کی تعمیر کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ نشیب میں گہری جگہ میں تھا، جب بارش وغیرہ ہوتی وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا۔ اور حجر اسود کو نصب کرنے میں کیا اختلاف ہوا اور اس پر فیصلے کی رائے کس شخص نے دی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو کیسے ختم فرمایا؟ یہ سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ فقہ السیارہ، صلح کرانا بڑا ثواب کا کام ہے، یعنی جھگڑا اور فساد فتنے کا جب خدشہ ہو تو اس میں ایسا کردار ادا کرنا جس سے لوگوں کے مابین صلح ہو جائے، اس سے فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ فتنہ اور فساد معاشرے میں بہت سی خرابیوں کا سبب بن جاتا ہے، لہذا اسے ختم کرانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے اور فساد کو، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بہترین تدبیر اختیار فرمائی، ایسے ہی ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب کہیں آپس میں، کہیں خاندانوں کا، عزیزوں اور رشتہ داروں کا آپس میں جھگڑے کا خدشہ ہو، یا آپس میں مسلمانوں کا جھگڑے کا خدشہ ہو، تو اس وقت ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جس سے جھگڑا اور فساد ختم ہو جائے۔ تو یہ کام آپ کا یاد کرنے والا ہے۔ عملی کتاب کے اندر کوئی خاص آج کام نہیں ہے، ایک آدھا پوائنٹ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ہی کریں گے۔ آج چونکہ ہمارا ہفتے کا دوسرا دن ہے اور ہفتے میں 2 سبق ہوتے ہیں، دوسرے دن ایک سنت عمل بھی آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو 2 مسنون عمل بتائے جا چکے ہیں۔
مجھے امید ہے آپ اس پر عمل کر رہے ہوں گے، آپ نے یاد بھی کیا ہوگا، اور یہ مسنون عمل آپ اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں میں بھی آپ بتاتے ہوں گے۔ پہلا عمل آپ نے بیت الخلاء میں جانے کا مسنون طریقہ پڑھا تھا اور دعائیں یاد کی تھیں، اور دوسرا عمل وضو کے بعد کی دعا یاد کی تھی، اور اس کی فضیلت بتائی گئی تھی آپ کو کہ جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم مسجد میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ، یہ سنت، یہ سیکھیں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مجھے امید ہے اکثر بچے جانتے ہوں گے۔ سب سے پہلے داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے جی؟ پہلا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا ابواب فضلک۔ یہ دونوں طرح کے الفاظ روایات میں موجود ہیں۔ دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسجد میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔